پیغمبر کی ایک حدیث ہے ان کے مطابق، ان امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے. یہی مامون الرشید نے 8ویں امام سے کہا تھا ان امتی آلی. آپ جو بار بار کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا میری امت ہی میری آل ہے اور آل ہی اہل بیت ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری امت اہل بیت ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ کیا امت محمدی پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ جو پہنچ گئے، امت پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آل پہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. تو عزیزان گرامی میں باریکیوں میں نہیں جا رہا، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا کہ امام فخر الدین رازی نے باقاعدہ یہ جو جملے لکھے نا کہ بھئی وہاں پہ انہوں نے لکھا ساری امت ہی آل محمد، انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا یہ عربی کا آل ہے، انگلش والا آل نہیں ہے. انہوں ساری امت ہی کو اگر لوگ پہنچ جائیں. بھئی اب آئیے فخر الدین رازی کا جملہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر کوثر کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر کثیر کو کوثر کہا جاتا ہے. میں نے دوبارہ ترجمہ نہیں کیا خیر کثیر کا. خیر کثیر، کثرت سے جب خیر ہو. عربی کے 2 لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خیر و شر. خیر یعنی گڈ، شر یعنی ایول. گڈ اینڈ ایول ہم یہ عام طور سے استعمال کرتے ہیں، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خیر و شر، اچھائی اور برائی. وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی کہتے ہیں تو انہوں نے کوثر کے معنی لکھے جب خیر کا صرف خیر نہ ہو، اچھائی نہ ہو، بہت زیادہ اچھائی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کوثر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے 2 کثرتیں پیش کی ہیں. ابنڈنس انگلش میں کہتے ہیں ابنڈنس، کثرت، بہت زیادہ، کسی چیز کی زیادتی، زیادہ ہونا. کثرت عربی میں کثرت کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم زیادتی بھی کہتے ہیں. ابنڈنس انگلش میں کہا جاتا ہے. میں نے سارے ترجمے کر دیے تاکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کہے کہ میں ڈسکنیکٹڈ ہوں. میں نے سارے لفظ پیش کر دیے ہیں. تو اب یہاں پہ جب کسی بھی چیز کے اندر قرآن نے 2 یہاں پہ پیش کی ہیں کثرت. مجھے بھی تفسیر پیش کرنا 2 دن، آج اور کل میں پوری کوشش کروں گا کہ 1-1.5 گھنٹہ جتنا بھی پیش کر سکتا ہوں پیش کروں. تو بہت زیادہ کثرت اللہ نے 2 پیش کی ہیں قرآن میں. ایک ہے تکاثر اور ایک ہے کوثر. بغیر ترجمے کے بہت سے لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. آئیے ذرا جلدی پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبروں تک نہ آ جاؤ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. عزیزان گرامی ترجمے کا وقت نہیں ہے. آخر میں 8ویں آیت، آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن قیامت کے دن تم سے سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا جائے گا. سب سے بڑی نعمت کا، نعیم کا سوال ہوگا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا سوال کیا ہوگا؟ مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کون سی ہے سب سے بڑی نعمت؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا. دیکھیں امام کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ امام جانتے ہیں میری حدیث پہنچ جائے گی، میں اس زمانے کے لوگوں کی بات کو بھی پہنچا دوں. امام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں یہ نعیم کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا میں مولا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا سوال ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سخی اپنے گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ کھایا کیا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. حساب کتاب مانگے کتنا کھایا، کیا کیا کھایا میرے گھر. کم مولا پھر آپ نے اس کو سخی کیوں کہا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آپ نے سخی کیوں کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر سخی گھر پہ بلائے حساب مانگے. سخی کیوں کہا آپ نے؟ اگر سخی ہوگا تو حساب کیوں مانگے گا؟ اور کہا وہ جو سخاوت عطا کرتا ہو روز قیامت کھلا پلا کے حساب مانگے کیسا لگے گا؟ کہ پھر مولا بتائیے یہ نعیم کیا؟ کہ ہم اہل بیت کی ولایت. نہیں توجہ، دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے؟ کہ جب اللہ نے جناب مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کا حکم دیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا
فہذا علی مولا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دیا۔ بھئی ابھی بھی مجمع نہیں ہے، بھئی یہ سیڑھیاں ہیں، 3 سیڑھیوں کے بعد چوتھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، 3 پائیدان ہیں، پیغمبر کے منبر کے بھی 3 پائیدان تھے، 3 ہی پائیدان تھے۔ توجہ، تو ایک کے بعد آخری مرحلہ یہ ہے عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ توجہ، تو اللہ نے نعمتیں دی، نعمتیں آتی رہی، آخری نعمت کا نام ولایت، جس کے بعد دین مکمل ہوا۔ عزیزان گرامی ابھی اگر پہنچ جائیں تو میں جلدی جلدی پیش کروں گا۔ خود تفہیم القرآن پاکستان کے بلکہ بر صغیر تھے تو حیدرآباد دکن ہندوستان میں مودودی صاحب، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی ہے تفہیم القرآن۔ انہوں نے لکھا ہے تفسیر اس میں تکاثر کی سورہ تکاثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں کی کثرت انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اب جلدی جلدی سن لیجیے گا۔ دولت کی کثرت ہو، عہدہ، منصب، کچھ لوگ پہنچ گئے، اور تیسرے جو ہے وہ جب یہ دنیاوی خاندان قبیلے وغیرہ کی کثرت ہو تو ان 3 چیزوں سے انسان کو وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں گے تو بڑے بڑے کہیں گے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی یقین مانے جتنی خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ کر لیجیے گا تاکہ میں واپس اپنی سورہ کوثر کو پیش کر سکوں۔ میں نے کہا قرآن نے 2 کثرتوں کا ذکر کیا ہے، تو عزیزان گرامی اب عہدہ ملتا ہے، یعنی انسان عہدہ ملے تو کہلاتا ہے نا کہ یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ دولت جس کی وجہ سے انسان کی کثرت ہے، اور کچھ خاندان۔ اب اللہ نے دیکھا مکے میں خاندان تو بہت ہے لیکن بنی ہاشم جیسا کوئی نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ دولت مند بھی کم نہیں تھے، اللہ نے سارے دولت مندوں کو دیکھا لیکن اللہ کی نگاہ رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، کہ اگر دولت کام آئے گی میرے دین کے، میرے حبیب کے، تو خدیجہ کی دولت۔ مکے میں سردار بھی بہت ہیں، مکے اور اس کے اطراف میں 40 سے 70 خاندانوں کے نام ہیں، ہر خاندان کا ایک سردار تھا۔ اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، سردار پسند آیا تو حضرت ابو طالب۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، نہ میرے گلے میں طاقت نہ سینے میں۔ عزیزان گرامی دولت مند بہت تھے لیکن سب کی دولت تھی تکاثر والی۔ حضرت خدیجہ کی دولت تھی کوثر والی، جو پہنچ گئے۔ سردار بہت تھے، سب کی سرداریاں تھی تکاثر والی۔ حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی۔ قبیلے بہت تھے، خاندان بہت تھے، سب کے خاندان تھے تکاثر والے۔ علی کا خاندان تھا کوثر والا۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرہ؟ دیکھیں کثرت ہر جگہ ہے، ہر دولت بری نہیں۔ میں جگہ جملے پہنچا سکوں، آج آپ کو میں متصل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کو، بزرگ تو سب جانتے ہیں پہلے سے۔ عزیزان گرامی ہر دولت بری نہیں ہے، دولت وہ بری ہے جو آل محمد سے دور کر دے۔ کچھ پہنچ گئے۔ ہر عہدہ برا نہیں، ہر وزارت بری نہیں، ہر منصب برا نہیں، وہ عہدہ منصب یا کرسی جو آل محمد سے دور کر دے وہ تکاثر والی، جو قریب لے آئے وہ کوثر۔ شاید میرے جملے پہنچ گئے ہوں۔ یہی عہدہ، یہی کرسی، یہی منصب، یہی دولت عزیزان گرامی اگر آپ کو آل محمد سے قریب کر رہی ہے تو یہ کوثر والی ہے، اور اگر دور کر رہی ہے تو تکاثر ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی تو اب یہاں تکاثر والے بہت تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ کوثر والوں کی۔ میں جلدی جلدی بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، جناب سیدہ کی نسل کو، جنہیں اللہ کہے یہ خیر کثیر ہے۔
تو ان کے مقابلے میں کوئی شر بھی تو ہوگا. توجہ, جب آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا ہے تو پھر آل محمد کے مقابلے میں بھی تو کوئی بنو امیہ ڈھونڈو. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کوئی فرعون تو مقابلے میں آئے گا, جہاں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے نمرود آئے گا. چلے میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. انا ارسل, ہم نے موسیٰ کو بھیجا, بآیاتنا وسلطان مبین, اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی سلطنت کے ساتھ. کس کی طرف؟ الی فرعون و حامان و قارون, کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا, حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا. تو کیا کہا انہوں نے؟ ساحر کذاب, یہ جھوٹا ہے, جادوگر ہے. عزیزان گرامی, ان تینوں نے انکار کر دیا. اللہ رسول کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے یہ 3 نام نہیں بتائے, 3 کردار بتائے ہیں. اگر لوگ غور کر لیں, خدا کی قسم قرآن پیش کر رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف, حامان کی طرف اور قارون کی طرف. میں جلدی جلدی کردار پیش کر دیتا ہوں. فرعون کون تھا؟ حکمران. بھئی یہاں کے بچے نہیں سمجھیں گے. اگر آج بھی کہنا ہوتا نا ہمارے ملکوں میں یہ حکمران بہت ظالم ہے, تو کہتے فرعون بن گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے. کسی کا ظلم بتانا ہو, اس کا تکبر بتانا تو کہتے فرعون بن گیا. ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی, حامان کون تھا؟ ملا. آپ لوگوں نے تو پریشان کر دیا مجھے, میں نے نام نہیں لیا, مجھے پھر پاکستان جانا ہے. اور تیسرا تھا قارون. قارون کا خزانہ مشہور ہے, خزانہ دولت. عزیزان گرامی, دولت جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں خستگی کی حالت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, میں نے خدا کی قسم, جب مجھے بلایا گیا تھا لندن کے اندر بھی سارے کے سارے تمام ادیان کے لوگ بیٹھے تھے, میں نے یہی جملے پیش کیے تھے. لڑنا پڑتا ذوالفقار, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یقین مانیے جس میں خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, میں بڑی ذمہ داری سے جملے ادا کر. انا اعطیناک, اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ابھی میں پڑھ سکتا ہوں, 9 بج گئے, کتنی دیر؟ نہیں, میں سیریس ہوں, 5-10 منٹ نہیں, مصابی میں تفصیل سے پڑھوں, پہلے تھوڑی سی زحمت دوں. عزیزان گرامی, انا اعطیناک, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عزیزان گرامی, وہ اللہ جو جناب سیدہ کو جب جناب حبیب خدا کی آغوش میں تو وہ ناز کرے, میں نے سیدہ دی, خالق کو ناز, یہ بی بی اللہ نے حبیب خدا کو عطا کی. عزیزان گرامی, جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, اسی پہ تمام کر دوں گا. کہ جس گھر کے اندر بیٹے ہوئے انتقال کر, اور اسی کو کہا جاتا تھا, اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا. آس بن وائل نے جو کہے کہ پیغمبر کو اذیت ہوئی لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا, اللہ دلوں کے بھید جانتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان شانئک ھو الابتر. یہ جو اپنے بیٹوں پہ ناز کر رہے ہیں, ان کے بیٹے نہیں رہیں گے, لیکن میں سارے اصول پلٹ دوں گا. سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں, آپ کی نسل بیٹی سے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا بیٹی سے. نمبر 2, دوسری بات, عزیزان گرامی, ہر آدمی بیٹوں پہ ناز کرتا ہے, طاقت محسوس کرتا ہے بیٹوں سے. نہیں, مجمع نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے بھئی کون مجھے پتھر مار رہے ہیں لوگ. مجھے رسول خدا تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ابو سفیان نے سکھا رکھا تھا بچوں کو, مجنون ہے, بچے پتھر مارتے تھے. کسی نے کہا جادوگر ہے, راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, کوئی اوجڑی پھینکتا تھا, توہین کرتے تھے. تو ہر آدمی ایسا ہے نا, وہ چاہتا میرے بیٹے ہوں, میرا ساتھ دیں, میرے ساتھ کھڑے ہوں, روکیں. اللہ نے کہا میرے حبیب, میں ایک بیٹی دوں گا. ایک, مجھے وضاحت کرنی پڑے گی, گزر جاؤں یہ وضاحت کر دوں. ایک بیٹی دوں گا, لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے آپ خود کہیں گے, جب سیدہ کو دیکھتا ہوں مجھ میں دوبارہ طاقت آ جاتی ہے. یا رسول اللہ, بیٹی ہیں, یہ باہر نہیں جائیں گی, مقابلہ نہیں کریں گی, لڑیں گی نہیں, تو آپ کو طاقت کیوں محسوس ہوتی ہے, خستگی کیوں دور ہو جاتی ہے؟ میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے سیدہ کی پیشانی پہ 11 اماموں کا نور ہے. ایک ایک نور مجھ سے کہتا ہے نانا پہنچا جائیے, ہم بچانے آ رہے ہیں. نانا ہر دشمن کا ہم مقابلہ, نانا پہنچا جائیے. عزیزان گرامی, میں چلیں اسی پہ تمام کر رہا ہوں, لیکن جملے سن لیجئے. میں اب پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جناب سیدہ نے خود جب دربار میں تشریف لائیں تو جملے کہے تھے, اعلموا انی فاطمہ, ایھا الناس اعلموا انی, اے لوگو جان لو میں فاطمہ, و ابی محمد, اور میرے بابا محمد. ہمارے نہیں, میرے بابا محمد. میرے تب کہا جاتا ہے, میں اب چلیں اس کو کل مکمل کروں گا, تفصیل سے ساری بی بی کے ایک بیٹی ہونے پہ دلیلوں کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی, بی بی جب تشریف لائیں تو روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ بی بی کو جب خبر ملی کہ میرا حق چھین لیا گیا ہے, باغ فدق چھین لیا گیا, بی بی فوراً تشریف نہیں لائیں. پہلے مدینے کی خواتین کو جمع کیا اپنے گھر پہ اور سب کو خبر دی کہ میں ناراض. اور صحیح بخاری میں بھی ہے نا کہ کسی نے کہا ہے کہ میرے فاطمہ مرتی مر گئی لیکن میرے باپ سے راضی نہیں ہے. بی بی نے پہلے اظہار کیا میں ناراض ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے
کہ ہمیں سرپرائز کر دیا، پہلے بتا دیتی کہ ناراض ہیں، ہم معافی مانگ لیتے. بی بی نے پورے مدینے میں بات کو پہلے عام، میں راضی نہیں ہوں، میں ناراض ہوں. جب بی بی نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا میری ناراضگی کا، تو پھر بی بی نے اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کیا، بنی ہاشم کی خواتین کو جمع کیا. اور بنی ہاشم سے متعلق مشہور ہے، تمام عرب نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین اعلان رسالت سے پہلے بھی چادر لے، کالے رنگ کی چادر